ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی مالیگاؤں سے، اور اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ کچھ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہیں اور یہ لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کرنے والی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دراصل کچھ لڑکیاں ایک گھر میں کچھ لڑکوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو سے ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، الگ الگ طرح کی تبصرے آ رہے تھے، اور یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ جو ہے کچھ نوجوان ان کی زبردستی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک آڈیو کلپ بھی وائرل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں اورنگ آباد کی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرنے والی ہیں، اور یہ پورے بھارت میں ہنگامہ مچایا۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مالیگاؤں پولیس کے پوارواڑی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل یہ ویڈیو پرانا ہے، اکتوبر 2022 کا ہے، اور یہ لڑکیاں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں برتھ ڈے منانے کے لیے یا برتھ ڈے پارٹی منانے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے، منا رہی تھی۔ تو پھر اس وقت کچھ غنڈہ قسم کے لوگ دہشت پھیلانے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے اور زبردستی لڑکیوں کی ویڈیو بنا دی۔ اس بارے میں پوارواڑی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحیح خبر کو دیگر افراد تک پہنچائیں کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو سکے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے الگ الگ انداز میں اس ویڈیو کو پھیلا کر کے قسم کا ماحول بنانے کی کوشش ہوئی تھی۔ میں کہا کہ ناظرین گرامی، جو حقائق جو ویڈیو کو لے کر کے آڈیو وغیرہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ بھی فارورڈ کر رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی رک جائیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت کل سے کرناٹک میں جو لوگ کنڑا چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ اڈپی ضلع، جس ضلع سے حجاب کا معاملہ لایا گیا اور یہاں کی ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے، مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے اور الگ الگ بہانے بنا کر کے پورے کرناٹک میں ماحول کو خراب کرنے والے ایک بار پھر اسی ضلع سے ایک نرسنگ ہاسٹل کے ذریعے سے حالات خراب کرنے کی کوششیں ہوئیں، لیکن پولیس نے ان لوگوں کے سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل اڈپی کے نیترا جیوتی پیرا میڈیکل کالج کے ٹوائلٹس میں کچھ مسلم لڑکیوں کی جانب سے وہاں پر خفیہ کیمرے رکھ کر غیر مسلم طالبات کی ویڈیوگرافی کرنے، ان کی ننگی فوٹو اور وہاں کی جو بھی ہے پرائیویسی والی چیزیں اس کو کیچ کرنے کی کوششیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ الزام لگا کہ ان لڑکیوں نے اس خفیہ کیمرے سے ملنے والی ویڈیوز وہ بالخصوص مسلم طلباء میں تقسیم کر رہے تھے، اور الگ الگ طرح کے جو ہے الزامات لگے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، یہ کتنی گندی حرکت ہے، اور اس طرح کی گندی حرکتیں بھلا کیا مسلمان کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ضرور ہے بہرکیف، لیکن اس چیز کو جیسے ہی سامنے آئی تو کل سے میڈیا صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف ماحول بناتا رہا، حالات خراب کرتا رہا۔ نیشنل میڈیا بھی اس کو اچکنے کی کوشش کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ بجرنگ دل کے لیڈران بھی سامنے آئے، وی ایچ پی کے لیڈران بھی سامنے آئے، ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے جتنے بھی تنظیمیں تھے وہ بڑے پیمانے پر احتجاج درج کرنے کی باتیں کرنے لگے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگے، لیکن پولیس کا بیان سامنے آ گیا۔ پولیس نے کہا کہ جو ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے اس طرح کسی بھی طرح کی ویڈیو ان کو دریافت نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹوائلٹ میں
خفیہ کیمرے رکھ کر کے غیر مسلم طالبات کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہوئی تھی. اس طرح کی کوئی ویڈیوز ان کو نہیں ملی ہے اس سلسلے میں جو ہے، لیکن پھر بھی پولیس تحقیقات کرے گی. جن 3 طالبات پر الزام لگ رہے تھے ان کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا گیا، اور یہ معاملہ اس لیے درج کر لیا گیا ملپے پولیس تھانے میں کہ جو ہے سشما جی بھی جو پولیس افسر ہیں انہوں نے جو ہے ملپے پولیس تھانے میں یہ شکایت درج کرائی تھی، جس کی وجہ سے 509، 204، 175، 34 IPC اور 60 EIT ایکٹ کے تحت جو ہے اس وقت یہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے. اور جہاں تک یہ طالبہ پڑھتی ہیں، نیترا جوتی پیرامیڈیکل کالج کی انتظامیہ نے ان 3 مسلم طالبات کو جو ہے فی الحال کے لیے معطل بھی کر دیا ہے. لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کو ابھی تک ملی نہیں ہے. جیسے یہ معاملہ سامنے آیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی والے اور یہ ہندوتوا ذہنیت کی تمام لوگ ہنگامہ مچا کر کے جو ماحول بنانے کی کوشش کی. اصل میں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ آپ کنڑا میں یہاں لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کی اس تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہی عورت ہے، رشمی سامنت اس کا نام ہے، جس نے سب سے پہلے اس معاملے کو اچھال کر کے جو ہے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلم طلبہ و طالبات کو نشانے پر لینے کی کوشش کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رشمی سامنت وہی ہے جس نے جو ہے آکسفورڈ میں جب تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس نے جو ہے ایک خاص طور پر ایک مذہب کو نشانہ بنانے کی وجہ سے یہ وہاں کے آکسفورڈ میں طلبہ تنظیم کی ایک اہم ترین عہدے پر جو ہے قائم تھی، اس کو نکال باہر کر دیا گیا تھا. یہ خود کو ہندو کی جو ہے الگ الگ طرح کے ذمہ دار کہلاتی ہے، اور لیکن اس ایک خاتون نے کل کس طرح سے حالات بنائے اور سوشل میڈیا میں چھائے رہنے، میڈیا میں بنے رہنے کے لیے مسلم خواتین کو، مسلم طالبات کو نہ صرف نشانے پر لیا بلکہ پورے کرناٹک میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا کر کے ایک قسم کی آگ لگانے کی کوشش کی ہے. اس لیے آج کل یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی کس طرح سے جو ہے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے میڈیا میں بنے رہنے کے لیے اور خود کے نام و نمود اور شہرت کے لیے کس طرح مسلمانوں کو نشانے پر لیتے ہیں اور کہاں کا مسئلہ کہاں جوڑ کر کے جو ہے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے. بہرکیف اس وقت جو ہے اڈوپی کے جو متعلقہ چیز سامنے آئی ہے، اس سلسلے میں پولیس نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے. ہاں البتہ جن طالبات پر الزام لگے ہیں ان کو جو ہے خلاف معاملہ درج کر کے تحقیقات ضرور کی جائیں گی. ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں دوسری خبر کی، اور وہ ہے قادیانی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن جبراً جو ہے مسلمانوں میں گھسنے کی ناپاک سازش کرتے رہتے ہیں. اس لیے پورے عالم میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہے ہماری ایمان کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو اس عقیدے سے ٹکرائے گا یا اس عقیدے کو نہیں مانے گا، اس کا اسلام سے، دین مذہب سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دشمنان اسلام کی جانب سے پیدا کی گئی یہ تنظیم ہمیشہ سے جو ہے مسلمانوں کو مسلمان کے نام پر دھوکہ دینے کی کوششیں کرتی رہی ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا کے ارکان و عہدیداران مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی صدر، مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی قاسمی نائب صدر، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری، مولانا محمد عبد القوی خازن، مولانا محمد مصلح الدین قاسمی، مولانا محمد امجد علی قاسمی، ان تمام لوگ خود کو احمدیہ مسلم کمیٹی کہنے والے قادیانی فرقے کی حمایت میں مرکزی وزارت اقلیتی بہبود کی کارروائی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. جی ہاں، جب اس مذہب کے مسلمہ بنیادی عقیدوں کو تسلیم کیا جائے اور اس کے بنیادی اصولوں کی پیروی اور پاسداری کی جائے، خود کو احمدیہ مسلم کمیٹی کہنے والا قادیانی فرقہ چونکہ اسلام کے بنیادی عقیدوں، عقیدہ ختم نبوت،
یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حضرت عیسیٰ کا آسمان پر باحیات ہونا اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور کا منکر ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے اور نہ وہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے۔ پس یہاں اصل مسئلہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کے خلاف رواداری اور عدم رواداری کا نہیں، بلکہ اسلام کے مسلمہ بنیادی عقیدوں کو ماننے اور نہ ماننے کا ہے۔ جیسے کوئی گیتا اور ویدوں کے مانے بغیر ہندو نہیں ہو سکتا، بائبل کو مانے بغیر عیسائی کمیونٹی اور گرو گرنتھ کو مانے بغیر سکھ کمیونٹی میں شامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیے بغیر کوئی فرد یا گروہ مسلم کمیونٹی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہی رویہ خود قادیانی فرقے کا بھی ہے۔ وہ کسی ایسے آدمی کو جو ان کے مذہبی پیشوا مرزا غلام قادیانی ملعون کو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق نبی، مہدی اور مسیح نہیں مانتا، وہ اس کو احمدیہ کمیونٹی میں شامل نہیں کرتے۔ اس لیے قادیانی فرقے کا غیر مسلم ہونا اور مسلم کمیونٹی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہونا بالکل عقل و انصاف پر مبنی فیصلہ اور ایک ٹھوس سچی حقیقت ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے ذمہ داران نے یہ بھی وضاحت کی کہ کوئی بھی ریاستی وقف بورڈ نے قادیانی فرقے کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ علماء اور مفتیان کرام کے متفقہ فتوے کو پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے وقف بورڈ کی حیثیت کی وجہ سے اس فتوے پر سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ بیان کے آخر میں مسلمانوں کی تمام مکاتب فکر، مسالک اور دینی جماعتوں کے ذمہ داران سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منکر ختم نبوت قادیانی فرقے کی اس نئی سازش کے سد باب کے لیے آگے آئیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ قادیانی فرقہ جیسا کہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا ایک ایسی گڑھی گئی تنظیم ہے جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کو اور مختلف قسم کی ذہنیت کو پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں پوری طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ وقف بورڈ کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے وہ مسلمانوں میں اپنی جگہ بنائیں، لیکن جو اسلام کے عقائد سے ٹکرائیں اس کو کیسے جگہ مل سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ ایک بار پھر ڈنمارک میں ایک مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ منگل کی روز اسلام مخالف مٹھی بھر کارکنوں نے مصر اور ترکیہ کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن مجید کے نسخے نذر آتش کیے۔ نعوذ باللہ۔ ڈنمارک میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے توقیری کے یہ نئے واقعات ہیں۔ ڈنمارک اور سویڈن نے کہا ہے کہ وہ قرآن کو جلانے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آزادی اظہار کے قوانین کے تحت اسے روک نہیں سکتے۔ ان دونوں ملکوں میں 3 مرتبہ قرآن مجید کی انتہائی بے توقیری کی گئی ہے۔ منگل کو کوپن ہیگن میں ڈینش پیٹریاٹس نامی ایک گروپ نے مصر کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کو نذر آتش کیا۔ اس سے پہلے پیر اور گزشتہ ہفتے عراق کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کے نسخے نذر آتش کیے گئے تھے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران میں سویڈن میں اس طرح کے 2 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپین ممالک میں کس طرح اسلام فوبیا شکار ہو رہا ہے۔ اظہار آزادی رائے کے نام پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں ہزاروں مسلمانوں کے خلاف اس وقت ان کے احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ان ممالک کے خلاف کسی بھی طرح کی معاشی اقتصادی طور پر بائیکاٹ عالمی اسلام یا عرب ممالک کی جانب سے نہیں کی جا رہی ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یمنا کے بعد ہنڈن ندی میں کس طرح سے طغیانی آئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس بات کی جانب لے جائیں گی کہ اس وقت یو پی کے نوئیڈا میں اور دیگر علاقوں میں کیا صورتحال بن گئی ہے۔ یمنا ندی کی آبی سطح گزشتہ دنوں خطرناک سطح پر پہنچ گئی تھی، جس سے دہلی NCR کے کئی علاقوں میں سیلاب کا نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ اب ہنڈن ندی میں زبردستی طغیانی کی خبریں سامنے آ رہی۔ اس کی وجہ سے دہلی کے آس پاس والے علاقے مثلا غازی آباد اور نوئیڈا کے لوگوں کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ گریٹر نوئیڈا کی تو یہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خالی جگہ پر ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں اس میں غرقاب ہیں۔ آس پاس کے نشیبی علاقوں کو جلد از جلد خالی کرانے کی کوششیں بھی چلنے کی بات کر رہی ہے، جبکہ یہ ویڈیو پیش کر کے اس وقت یو پی میں جو ترقیات کی بات کرتے ہیں، دلی میں جو ترقیات کی بات کرتے ہیں، نوئیڈا میں جو ترقیات کی بات کرتے ہیں، غازی آباد میں جو ترقیات کی بات کرتے ہیں،
ان کی حقیقت کیا ہے، اس تمام کی تمام قلعیں کھل رہی ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ناجائز رشتہ داری کو عشق کا نام دے کر کے اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوستی یاری بڑھا کر کے حرام کاریوں کو اس وقت جو ہے بہت زیادہ بڑھاوا مل رہا ہے۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ثقافتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اچھا معاشرہ ثابت کرنے والے سماج میں ان تمام برائیوں پر جو ہے روک لگانے کے بجائے سوشل میڈیا میں اس کو ایک دوسرے مذہب کو گرانے یا ایک دوسرے ملک کو گرانے کے چکر میں ہم لوگ اپنے ہی خاندانی جو روایات ہیں، اپنے جو سماجی روایات ہیں، جو ایک اچھی تہذیب اور اچھے سماج کی نشانی ہوتی ہے، اس کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیما حیدر کی اور انجو کی کہانی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ایک طرف پاکستانی سیما حیدر ہندوستانی شخص سے اپنی حرام کاری کو محبت کا نام دے کر کے چوری چھپے ہندوستان آ جاتی ہے، اور پورا بھارت اس کو بھابھی کہہ کر کے اس ناجائز تعلقات کو جائز بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اب ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسیوں کی وہ نگرانی میں آ چکی ہے۔ لگاتار اس کو جو ہے اس وقت ملک کی مختلف تنظیمیں پوچھ تاچھ کر رہی ہیں، وہ پاکستانی جاسوس ہے یا کوئی اور مقصد سے آئی ہے، اس بات کو لے کر کی تحقیقات چل رہی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی ایک انجو نصر اللہ کے ساتھ ناجائز تعلقات کو بنانے کے لیے اس کو بھی عشق کا نام دے کر کے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر کے وہ پاکستان پہنچ جاتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ انجو نے تو پاکستان کی ایک عدالت میں نصر اللہ سے شادی بھی کر لی، شادی سے قبل انجو نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنا نام فاطمہ بھی رکھا۔ یہ خبریں پاکستانی میڈیا کے ذریعے سامنے آئیں، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی جس میں انجو اور نصر اللہ خوش و خرم حالت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، 25 جولائی کو دونوں سے شادی کر لی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کی شادی سے قبل پری ویڈنگ فوٹو شوٹ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے۔ بہرکیف ان لوگوں کی اس کی تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہی بات کو رکھنا ہے کہ ایک دوسرے مذہب کی دشمنی، ایک دوسرے ملک کی دشمنی میں ہم لوگ جو ہے اپنے سماج کے، اپنے مذہب کے روایات کو بھول رہے ہیں، اور ہم نے ایک غلط چیز کو جائز بنا کر پیش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آخر دنیا کا کون سا ایسا سماج ہے جو اس بات کو قبول کر سکتا ہے، جو اپنے بچوں کو دھوکہ دے، اپنے شوہروں کو دھوکہ دے کر کے سرحد پار چلے جائیں اور پھر یہ دنیا ان کی واہواہی کرے۔ یہ ایک گندی ذہنیت اور غلاظت بھری ذہنیت کی وہ انتہا ہے کہ جو ہے ہم لوگ اپنے ہی سماج، اپنی ہی ثقافت، اپنی ہی تہذیب کو جو ہے لاش سے مار کر کے اس کو برباد کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک الگ ہی نام دے رہے ہیں کہ عشق میں کوئی سرحد پار کر رہا ہے، محبت میں کوئی سرحد پار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام کاری ہے جس کو ہم جائز نام دے رہے ہیں۔ میں کہا ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔